نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بندگی کس کی، یہ ہے مضمون جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس مضمون کو مولانا یوسف اصلاحی مرحوم نے تحریر کیا ہے۔ بندگی کس کی، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ بندگی صرف اس کی ہونی چاہیے جس نے پیدا کیا ہے اور جو ہمارا پروردگار ہے۔ بے شک آپ کا جواب صحیح ہے، بندگی کے لائق صرف اللہ ہے، اور آپ سے تو یہ سوال کرنا اس لیے بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کو میں نے بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس کی ہر صفحے میں بار بار اسی حقیقت کو دہرایا گیا ہے، اور پھر میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بار بار دیکھا ہے، جس کی ہر رکعت میں آپ کے الفاظ کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ بلکہ میری خوشگمانی تو یہ ہے کہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق بھی ہوتی ہے، اور رات کی تنہائی میں بھی آپ بار بار یہ الفاظ دہراتے ہیں ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ آپ یہ الفاظ بے شعوری میں دہراتے ہیں یا پورے شعور کے ساتھ اپنے رب سے اقرار کرتے ہیں، لیکن آپ کے اس مستقل طرز عمل کے بعد آپ سے یہ سوال بظاہر واقعی بے جوڑ ہے کہ آپ کس کی بندگی کرتے ہیں۔ لیکن معاف فرمائیں، میں آپ کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو بعض الجھنوں نے ذہن کو بری طرح جھنجھوڑا۔ آپ کے بعض اعمال کھٹکے اور ہزار خوشگمانی کے باوجود ذہن یہی فیصلہ کرتا رہا کہ اللہ کی بندگی نہیں، نفس کی بندگی ہے۔ معاف کیجئے، میں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، مگر واقعی میں اس کی کوئی اور توجیہ کرنے سے معذور رہا، اور سوچا کہ اپنا درد دل آپ سے ضرور بیان کروں۔ ممکن ہے یہ نفس کی بندگی بے شعوری میں ہو رہی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو، مگر بے شعوری کے ساتھ بھی میرے اچھے ساتھی آپ کے سفید لباس پر مجھے یہ دھبا کسی طرح اچھا نہیں لگتا، اور بے اختیار کہنے کو جی چاہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور کردار کے لباس کو پاک و صاف رکھیے۔ ایک ساتھی سے آپ کی انبن ہو گئی، آپ کو ان پر غصہ آ گیا، غصے میں آپ کی زبان سے ایسے الفاظ بھی نکل گئے جو مومن کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہیں، مگر خیر جذبات کی رو میں بعض اوقات آدمی بہہ جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ نے ہفتوں اپنے ساتھی سے سلام کلام ترک کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو توجہ دلائی، مگر آپ نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ پھر میں نے کسی قدر اور زیادہ سوچ کے ساتھ آپ کو آپ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیے رہے۔ آپ نے حدیث توجہ سے سنی، ضمیر نے ملامت کی، آغاز بھی کیا۔ آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ بتا رہا تھا کہ اطاعت کے جذبات ابھر رہے ہیں، لیکن نفس نے پھنکاریں مارنا شروع کی اور آپ اس ناک سے مغلوب ہو گئے۔ پھر آپ اپنے ساتھی سے بدستور کٹے رہے۔ صحیح یا غلط یہ فیصلہ آپ کریں، میری الجھن یہ ہے کہ آپ نفس کی بندگی کر رہے ہیں۔ آپ کے ایک عزیز معاشی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے آپ کو اپنی بپتا سنائی۔ آپ نے محسوس کیا کہ ان کی معاشی آزمائش میں کسی پہلو سے میری معاشی ترقی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کسی درد مندی اور بہی خواہی کا اظہار کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی، اور ان کو کوئی مشورہ دینے سے اس لیے گریز کیا کہ آپ کی نگاہیں اپنی معاشی ترقی پر لگی ہوئی تھیں۔
میں نے آپ کو متوجہ کیا اور پھر آپ کو آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہی ہے جو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مگر میں نے دیکھا کہ آپ اپنے رویے پر قائم رہے اور آپ کی چمکدار پیشانی پر ندامت کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی نمودار نہ ہوا، اور میرا ذہن پریشان ہونے لگا کہ یہ تو نفس کی بندگی ہے۔ اپنے ایک قریبی عزیز کے ہاں آپ نے کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ ان کے ہاں باجا بج رہا تھا اور کیمرہ برابر رنگین تصویریں کھینچنے میں سرگرم تھا۔ میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہوئی، مگر شام کو میں نے دیکھا کہ آپ ایسی دعوت میں شریک ہیں جو شہر کے ایک نئے سرمایہ دار کے ہاں ہوئی تھی، جنہیں لاٹری کے ٹکٹ سے حال ہی میں ایک بہت بڑی رقم ملی تھی، اور اس مجلس میں آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے جہاں برابر تصویریں کھینچی جا رہی تھیں۔ میں نے تنہائی میں نہایت درد کے ساتھ آپ کو متوجہ کیا۔ آپ نے تعویل کے دفتر کھول دیے اور میں آپ کی ذہانت پر رشک کرنے کے باوجود دل محسوس کر رہ گیا۔ نہ صرف دوسری مجلس میں آپ کا بیٹھنا نفس کی بندگی تھی، بلکہ اپنے قریبی عزیز کے ہاں کھانا نہ کھانا بھی اللہ کی بندگی میں نہیں، نفس کی بندگی میں تھا۔ آپ نے کسی اور وقت کا بدلہ لینے کے لیے اس وقت اس کی بے دینی پر حملہ کیا تھا۔ اللہ کا واقعی انعام ہے کہ اس نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے۔ پچھلے دنوں آپ ہی سے معلوم ہوا کہ نئی بیوی کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام سے آپ نے بہت کچھ خریدا ہے، اور ان کی خوشحالی کے لیے آپ نے بہت سے انتظامات کیے ہیں، مگر مطلقہ بیوی کی اولاد کے نام سے آپ نے کچھ نہیں خریدا۔ وہ خستہ حال جگہ جگہ فریاد کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے کہنے پر چلتے ہیں۔ آپ کے طرز عمل سے انہیں شکایت ہے۔ اس اطلاق کو بھی وہ ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد کبھی وہ کچھ نہ پا سکیں گے۔ میں نے آپ کو متوجہ کیا اور سورہ نساء کا دوسرا رکوع پڑھ کر سنایا کہ اللہ نے اپنے اٹل قانون میں اس طرح حصے بیان کیے ہیں، اور مومن کا کام تو صرف اس قانون کی تعمیل ہے۔ مگر آپ ٹس سے مس نہ ہوئے اور آپ کا دل ذرا بھی اس قانون کے آگے نہ جھکا۔ میں نے آپ کو بارہا مسجد میں اللہ کے حضور جھکتے دیکھا ہے، لیکن اس موقع پر میں نے آپ کو اللہ کے قانون کے آگے جھکانے کی ہر ممکن تدبیر کی، لیکن آپ کی گردن برابر اکڑی رہی۔ میں سوچتا ہوں یہ نفس کی بندگی نہیں تو اور کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بہن کی شادی میں کئی ہزار روپیہ صرف کیے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنی بہن کے لیے چھوٹے بڑے تحفے بھی لے جاتے ہیں، لیکن پچھلے دنوں جب آپ نے مرحوم باپ کی ایک بڑی جائیداد فروخت کی تو بہن کو کچھ بھی نہ دیا۔ بینک بیلنس بھی اپنے نام کرا لیا، باقی مکانات پر بھی آپ ہی قابض ہو گئے ہیں، مگر معمولی تحفوں سے بہن کو برابر خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور صلہ رحمی کے پرچار کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یاد دلایا کہ مرحوم باپ کے مال میں 2 حصے آپ کے ہیں اور 1 حصہ آپ کی بہن کا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے والد صاحب نے تو اتنا کچھ چھوڑا ہے کہ بہن کا پورا حصہ دینے کے باوجود جو کچھ بچے گا وہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اللہ کی کتاب میں یہ آیت بار بار پڑھی ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، اور آپ اسی طرح بدستور کمزور بہن کے مال پر قابض رہے۔ کیا یہ اللہ کی بندگی ہے؟ کہ نہیں، یہ نفس کی بندگی ہے، اور آپ ہولناک دھوکے میں مبتلا ہیں۔ میں زیادہ کچھ کہہ کر آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میرے عزیز دوست اور بھی کتنے ہی دھبے ایسے ہیں جن کی سیاہی میں بندگی نفس کا کرہی منظر دکھائی دیتا ہے، اور میرا دل ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے دامن پر ایسے بدنما داغ ہوں۔ آپ کا کہنا بجا ہے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو، کیا تم اس طرح کی بندگی نفس میں مبتلا نہیں ہو؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس وقت مجھے متوجہ نہ کریں۔ مجھے متوجہ کرنے کا فرض انجام دینے پر آئیں گے تو آپ کا ضمیر پھر ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور یہ ذرا سی گرمی جو اس وقت آپ کے ضمیر نے قبول کی ختم ہو جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی آنکھیں کھول دے اور آپ بندگی نفس کی اس دلدل سے باہر نکل آئیں۔
مگر میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مجھے متوجہ نہ کریں، کسی اور وقت یہ فریضہ انجام دیں، ضرور دیں، میرا آپ پر یہ حق ہے۔ اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا آئینہ بتایا ہے۔ آپ میرے دامن کے دھبوں کو صاف کرنے کی فکر کریں اور میں آپ کے دامن کے دھبوں کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ آئیے اپنے آقا کے الفاظ دہرا کر اپنے رب سے عمل کی توفیق چاہ کر ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اور بلا شبہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، پس اگر وہ کوئی عیب دیکھے تو اسے دور کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔